الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. الکلی المنطقی والطبیعی والعقلی. اذا قیل الانسان کلی مثلا فہنا ثلاثۃ اشیاء: ذات الانسان بما ہوا انسان، و مفہوم الکلی بما ہوا کلی. یہاں پہ جو ہے وہ کلی کے تین معنی اور بیان کریں گے. ایک کلی ہے منطقی، ایک کلی ہے طبعی اور ایک کلی ہے عقلی. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کلی جو ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے، اور شروع میں ہم نے کہا کہ کلی کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جنس، فصل، نوع اور خاصہ اور عرض عام. یہ جو کلیات خمسہ ہیں، پھر انہی کی 5 کی آگے کیا ہو جائیں گی، 3 قسمیں ہو جائیں گی. یعنی جنس کی بھی 3 قسمیں ہوں گی، نوع کی بھی 3 قسمیں ہوں گی، فصل کی بھی 3 قسمیں ہوں گی، اور اسی طریقے سے خاصہ اور عرض کی بھی 3 قسمیں ہو جائیں گی. ان 3 قسموں کی وضاحت مصنف ایک سوال سے کرتے ہیں، اور مصنف کہتے ہیں کہ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ الانسان کلی، کہ الانسان کلی میں کیا کیا چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ٹوٹل کیا ہیں، 3 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک آپ فقط انسان کو دیکھیں، ٹھیک ہے، جس سے کیا کہتے ہیں، مبتدا یا موصوف جو بھی آپ بنا لیں، موضوع. فقط انسان کو بما ہوا انسان دیکھیں. دوسرا کیا ہے، جو اس کا محمول ہے یعنی خبر ہے، کلی، آپ کلی کو دیکھیں. اور تیسرا کیا ہے کہ دونوں کو ملا کر دیکھیں. 3 ہی آپشن ہے، چوتھا نہیں ہو سکتا. فقط انسان کو دیکھیں وہ بھی کلی ہے، لفظ کلی کو دیکھیں وہ بھی کیا ہے، کلی ہے. اور الانسان کلی یعنی ایک ایسا انسان کہ جو کلی ہے یا انسان کلی ہے، اس میں انسان کے ساتھ جو ہے وہ خبر کو بھی دیکھیں تو پھر بھی انسان کیا ہے، کلی ہے. لیکن ان کلیات کے کیا ہے، الگ الگ نام رکھیں گے. کہتے ہیں کہ جو انسان کلی ہے، اس کلی کو کہتے ہیں طبیعی، اس سے کہتے ہیں کلی طبیعی. اس کی وجہ بعد میں بیان کریں گے. اور انسان کے بعد جو مبتدا خبر آ رہی ہے الکلی، یہ کلی بھی کلی ہے. کیوں کلی ہے؟ کیونکہ اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت زیادہ افراد پہ صدق کرتا ہے. کلی اور جزئی کی جو تعریف میں جو کلی کی تعریف ہے وہ اس کلی کے اوپر کیا فٹ بیٹھتی ہے. جس طریقے سے کلی کی تعریف انسان کے اوپر فٹ آ رہی تھی، اسی طریقے سے خود کلی کی تعریف خود کلی کے اوپر بھی کیا آ رہی ہے، فٹ آ رہی ہے. کہ ایک سے زیادہ پہ کیا ہے وہ صدق کر سکتے ہیں. تو انسان بھی ایک سے زیادہ پہ صدق کر سکتا ہے، اور جو کلی ہے یہ بھی ایک سے زیادہ پہ صدق کر سکتی ہے. لیکن اس کلی کو منطقی کیا کہتے ہیں کہ یہ کلی منطقی ہے، یہ کلی طبیعی نہیں ہے. اچھا، کلی منطقی ہے، کلی طبیعی نہیں ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ کہتے ہیں کہاں اس کی یہ وجہ ہے. کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کلی منطقی ہوتی ہے اس کا خارج سے لینا دینا نہیں ہوتا. اس کی جو جگہ ہے وہ فقط کیا ہوتی ہے، عقل کے اندر ہوتی ہے، ذہن کے اندر ہوتی ہے. خارج میں آپ اس کا کوئی مصداق نہیں دکھا سکتے. آپ کہیں گے کہ بھی کلی کے مصادیق میں کیا چیزیں آتی ہیں، وہ جو 5 آپ لے ہیں، جنس، فصل، نوع وغیرہ. کلی کا مصداق لاحق ہے، ماشی ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے، حیوان ہے. تو یہ جو انسان، حیوان، لاحق وغیرہ ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، جنس ہیں، افراد نہیں ہیں. جنس ہیں یعنی خارج والے افراد نہیں ہیں. تو جو جنس ہے یا فصل ہے یا جو ماشی والا عرض عام بیان کیا ہے، یہ خود کیا ہے، کلی ہیں. جب یہ خود کلی ہیں تو یہ خارج میں کیا نہیں موجود. خارج میں جو موجود ہے وہ زید ہے، خارج میں جو موجود ہے وہ عمر ہے. خارج میں تو کیا ہوتی ہیں، جزیات موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو کلی کا وجود ہے وہ خارج میں نہیں ہوتا. خارج میں کیا چیز موجود ہوتی ہے، فقط اور فقط ایک جزئی موجود ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کیا ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ میں کلی ہوں یا جزئی ہوں؟ آپ کہیں گے نہیں، میں تو جزئی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں خارج میں موجود ہوں. خارج میں جو چیز بھی موجود ہو جائے گی پھر وہ چیز دوسری کے اوپر صدق نہیں کر سکتی.
لہذا خارج والی چیز کیا ہو جائے گی؟ جزئی ہو جائے گی۔ اب یہی کہتے ہیں کہ جو کلی کا مفہوم ہے یعنی لفظ کلی کاف لام یا، اس کا جو مفہوم ہے وہ فقط ذہن میں ہے، فقط ذہن میں ہے، اور اس کے جو آپ افراد یا مصادیق سوچ رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ ذہن میں ہیں، وہ بھی خارج میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے مصادیق بھی کلی ہونے ہیں اور کلی کا خارج میں وجود ہوتے نہیں ہے۔ جو چیز خارج میں موجود ہے وہ تو جزیات ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ کلی منطقی کی کیا تعریف ہوگی؟ کلی منطقی ایک ایسی کلی کہ جس کا جو مفہوم ہے وہ فقط ذہن میں ہو، اور جو اس کے افراد اور مصادیق بن رہے ہیں وہ بھی کیا ہوں؟ ذہن میں ہوں، ٹھیک ہے، وہ باہر کے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ کلی منطقی ہو جائے گی، یعنی کلی منطقی کا خارج والے مصادیق سے لینا دینا نہیں ہے، مفہوم اور کلی وہ بھی ذہنی ہو گیا اور مصادیق بھی کیا ہو گئے؟ ذہنی ہو گئے۔ لیکن جو کلی طبیعی ہوتی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ طبیعت، اردو میں تو کہتے ہیں طبیعت میری خراب ہے، فلسفہ اور منطق میں جو طبیعی استعمال ہوتا ہے، طبیعی یعنی جو خارج میں چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، طبیعی یعنی حقیقی چیز، حقیقی یعنی خارج میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، طبیعت اور حقیقت کہتے ہیں۔ یہ جو طبیعی چیزیں ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم کلی کہیں گے۔ انسان کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کلی طبیعی ہے، منطقی نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ انسان کا جو ہے وہ خارج میں وجود ہے۔ اچھا، انسان کا خارج میں وجود کیسے ہے؟ حالانکہ خارج میں وجود تو زید کا ہے، ٹھیک ہے، میرا اور آپ کا وجود ہے خارج میں۔ ہم جو ہے وہ انسان کے افراد ہیں، یعنی خارج میں انسان کے فرد کا وجود ہے، وہ جو کلی انسان ہے حیوان ناطق اس کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کلی تو آپ کو خارج میں نظر نہیں آئے گی، آپ جس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ تو جزئی ہوگا، وہ جزئی ہوگا، وہ دوسرے کے اوپر سے نہیں کر سکتا۔ لہذا کہتے ہیں کہ انسان کا وجود خارج میں خود تو نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کے جو افراد ہیں وہ خارج میں کیا ہے؟ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو منطقی کیا تعبیر کرتے ہیں کہ انسان کا وجود خارج میں اپنے افراد کے ذریعے سے آئے گا، ٹھیک ہے، افراد کے ذریعے سے انسان کا وجود آئے گا۔ انسان کا خارج میں وگرنہ اپنا وجود نہیں آ سکتا۔ جب بھی انسان چاہے گا کہ میں خارج میں موجود ہوں، اس سے کسی فرد کا سہارا لینا پڑے گا، اور فرد کے سہارا لینے کے ذریعے سے حقیقت میں اور دیکھا جائے واقع میں تو وہ جزئی وجود میں آ رہا ہے، انسان وجود میں نہیں آ رہا ہے، انسان کا فرد کیا آ رہا ہے؟ وجود میں آ رہا ہے۔ لیکن انسان کے فرد کے وجود کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ کیا ہے؟ انسان کا وجود ہے۔ بس اگر آپ دیکھیں تو انسان بھی کلی ہے اور خود جو لفظ کلی ہے یہ بھی کلی ہے، لیکن دونوں میں اگر فرق دیکھیں تو انسان کے جو افراد ہیں وہ خارج میں موجود ہیں، لیکن جو کلی کے افراد ہیں وہ خارج میں موجود نہیں ہیں۔ اور منطقی کیا کہتے ہیں کہ انسان کے افراد خارج میں چونکہ موجود ہیں، لہٰذا ہم کہیں گے کہ انسان کا وجود خارج میں ہے، لیکن کیسے وجود خارج میں ہے؟ بے برکت الافراد، بالافراد۔ لہٰذا وہ کلی طبیع کی کیا تعریف کرتے ہیں کہ کلی طبیع اس سے کہتے ہیں کہ جس کے افراد خارج میں موجود ہوں، یا یوں کہتے ہیں کہ کلی طبیع وہ ہوتی ہے کہ جو خارج میں موجود ہوتی ہو۔ اچھا، خارج میں کیسے موجود ہوتی ہو؟ بضمن الافراد، افراد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یوں کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جو کلی ہے، لفظ کلی، اس کے خارج ساتھ کیا ہے؟ کوئی وجود ہی اور کوئی تعلق ہی کیا ہے؟ نہیں رہتا۔ اچھا، یہ ابھی تک وضاحت ہوئی کلی منطقی اور طبیعی کی۔ کلی عقلی کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے پھر آخر پہ آئے گی۔ فی الحال ہم کیا ہے؟ اس کی تطبیق کرتے ہیں۔ اذا قیل الانسان کلی، جب یہ کہا جائے کہ انسان کیا ہے؟ کلی ہے، مثال کے طور پہ، تو یہاں پہ آپ نے انسان کی خبر دی کلی کے ذریعے سے، یا منطق والے کہتے ہیں کہ آپ نے انسان کا ایک وصف بیان کر دیا، ٹھیک ہے، انسان کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے، یعنی وصف کا کیا مطلب ہے؟ خصوصیت بیان کر دی کہ انسان کی بہت ساری خصوصیت ہیں، بہت سارے اوصاف ہیں، کہ انسان کلی ہے، انسان ظالم ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان کیا ہے؟ ناطق ہے، انسان مفکر ہے، یہ بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کیا ہے؟ مفکر، ظالم اور لفی خسرن کو ہٹا کے آپ کیا رکھیں گے؟ الانسان کلی، آپ یہ جملہ استعمال کریں۔ پہلے بھی انسان رکھا، پہلے یعنی انسان رکھا موضوع کی جگہ پہ، پھر کیا رکھا؟ خود لفظ کلی رکھا۔ تو اب یہاں پہ دیکھا جائے تو انسان بھی کلی ہے، اور جو کلی آپ نے لفظ رکھا جو کلی بھی کیا ہے؟ کلی ہے، دونوں کلی ہیں، لیکن دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اچھا، فہنا ثلاثۃ اشیاء، تو یہاں پہ کہتے ہیں تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ذات الانسان، انسان کی ذات ہے، لیکن اس ذات انسان کو کیا دیکھنا ہے؟ بما ہوا انسان دیکھنا ہے، بما ہوا کلی نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔
ابھی مثال میں کیا ہے، انسان کو بما ہوا کلی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان کلی ہے، تو آپ انسان کے کلی ہونے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کلی کو کاٹیں، کلی کو کاٹنے کے بعد آپ انسان کو بما ہوا انسان دیکھیں، تو یہ کیا بنے گی، ایک چیز بنے گی۔ اور دوسرا کیا ہے، وہ جو کلی ہے اس کے بعد وہ مفہوم الکلی بما ہوا کلی، دوسرا کیا ہے، کلی کا مفہوم، لیکن کلی کا مفہوم انسان کی وجہ سے نہیں، بلکہ کلی کا مفہوم بما ہوا کلی، ٹھیک ہے، بما ہوا کلی، معدم الالتفات الی کون انسانا، اس بات کی طرف توجہ کیے بغیر، التفات یعنی توجہ کیے بغیر کہ الی کون ہی، کہ یہ جو کلی ہے انسان، چاہے یہ کلی انسان ہو او غیر انسان، یا یہ کلی کیا ہو، غیر انسان، الی کون ہی یعنی کون کلی، یہ جو کلی ہے یہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، دو چیزیں ہوگی، ایک انسان کو دیکھ کر بما ہوا انسان، ایک کلی کو دیکھ کر بما ہوا کلی، اور تیسرا کیا ہے، دونوں کو ملا کے دیکھنے، والانسان، یہ کیا تیسری چیز ہے، والانسان بوصف کونی کلیہ، تیسری چیز کیا ہے کہ انسان کو دیکھیں لیکن بما ہوا انسان نہ دیکھیں، بلکہ انسان کو دیکھیں کہ بوصف کونی کلیہ، کیونکہ اس کی کیا وصف ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ کلی ہے، یعنی انسان کو کلی کے طور پہ دیکھیں، انسان کو حیوان ناطق کے طور پہ نہ دیکھیں، انسان کو مفکر کے طور پہ نہ دیکھیں، بس انسان کو دیکھیں بوصف کونی کلیہ، اس وصف کے ساتھ کہ وہ کیا ہے، کلی ہے۔ او فقل الاشیاء ثلاثہ ہے، یا آپ یہ کہیں کہ تین اشیاء یہ والی ہیں، پہلی شے کیا ہے، ذات الموصوف مجرداً، موصوف کی ذات ہے، فقط موصوف کی ذات، یعنی یہ موصوف کہہ رہے ہیں، نحوی اعتبار سے موصوف نہیں ہے اگرچہ، مبتدا کی ذات ہے، تو موصوف یعنی ایک لغوی معنی آپ لے لیں، لغوی معنی میں کیا ہے کہ کسی کا آپ کی وصف بیان کر رہے ہیں، خصوصیت بیان کر رہے ہیں، اس معنی میں پہلی کیا ہے، ذات الموصوف ہے، جو انسان یعنی موصوف واقع ہو رہا ہے لغوی اعتبار سے، یعنی جس کا آپ کوئی وصف بیان کر رہے ہیں، ذات الموصوف ہے، مجرداً، مجرد کیا مطلب، یعنی فقط کیا ہے، ذات موصوف ہے، ابھی تک اس کی کیا ہے، شادی نہیں ہوئی، غیر شادی شدہ کو بھی ایرانی کیا ہے، مجرد کہتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، مفہوم الوصف مجرداً، دوسرا کیا ہے، وصف کیا تھا، کلی، ٹھیک ہے، انسان کا وصف بیان کیا کہ انسان کیا ہے، کلی ہے، اچھا دوسرا کلی کو دیکھیں، کلی کو کیا دیکھیں، مجرد دیکھیں، ٹھیک ہے، بغیر انسان کے، اور تیسری کیا چیز ہو جائے گی، والمجموع من الموصوف والوصف، تیسرا کیا ہو جائے گا، انسان اور کلی کا جو مجموعہ ہے، یعنی موصوف اور صفت کا جو مجموعہ ہے، اس سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک تیسری چیز ہے، تو تینوں چیزیں کیا آ رہی ہیں، کلی آ رہی ہیں، الانسان کلی بھی کلی ہے، انسان بھی کلی ہے، اور کلی بھی کلی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، عقل کے لحاظ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عقل کس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، فإن لاحظ العقل، اگر عقل یہ لحاظ کرے، کس کو لحاظ کرے، نفس ذات الموصوف، خود موصوف کی ذات کو کیا کرے، لحاظ کرے، اچھا درمیان میں بریکٹ لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، اچھا فإن لاحظ العقل، عقل اگر لحاظ کرے، کہہ رہے ہیں کہ والعقل قادر علی هذه التصرفات، عقل کیا ہے، اس قسم کے تصرفات کے اوپر قدرت رکھتی ہے، کیونکہ بات سوچنے کی ہے تو سوچا تو کچھ بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لحاظ کرنا، سوچنا، کسی چیز کو ملاحظہ کرنا، تصور کرنا، یہ کیا ہے، عقل کے اندر میں ہے، عقل کچھ بھی سوچ سکتی ہے۔ فإن لاحظ العقل، اگر عقل یہاں پہ کس کو سوچے، نفس ذات الموصوف، خود کیا ہے، موصوف کو سوچے، جو موصوف ہے اس کی ذات کو سوچے، اچھا موصوف کون سا موصوف، بالکلی، وہ موصوف کے جس کی وصف لائی ہے کلی کے ذریعے سے، خود کیا ہے، ذات موصوف کو دیکھے، ما قطع نظر عن الوصف، اس کے وصف سے کیا ہے، قطع نظر، ٹھیک ہے، بأن یعتبر الانسان مثلا بما هو انسان، یعنی اعتبار کرے، سوچے، انسان کو بما هو انسان دیکھے، من غیر التفات، اس بات کی طرف توجہ کیے بغیر کہ لا انه کلی او غیر کلی، کہ وہ کلی ہے یا غیر کلی ہے، فقط وہ انسان کو دیکھ رہے ہیں، اور فقط انسان کو وہ کب دیکھے گا، بذالک، اور اس طریقے سے دیکھنا کب ہوگا، عندما، اس وقت ہوگا کہ یحکم علیہ، کہ جب وہ اس کے اوپر حکم لگائے گا، کیا حکم لگائے گا کہ بأنه حیوان ناطق، جب انسان کو بما ہوا انسان دیکھ رہا ہے تو وہ تبھی دیکھے گا کہ انما یحکم علیہ، کہ جب وہ انسان کے اوپر کون سا حکم لگائے گا، کلی والا تو نہیں لگائے گا، بلکہ کیا حکم لگائے گا کہ بأنه حیوان ناطق، کہ یہ انسان کیا ہے، ہمارے ناطق ہے، تو فإنه اے ذات الموصوف، تو یہاں پہ جو ذات موصوف ہے یعنی جو انسان ہے، بما ہوا عند هذا الملاحظہ، ذات موصوف اس صورت میں کہ عند هذا الملاحظہ، کہ جب یہ ملاحظہ اور یہ لحاظ ساتھ رکھا جائے گا، کون سا لحاظ، کہ فقط آپ ذات انسان کو دیکھ رہے ہیں، حیوان ناطق کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، کلی کے طور پہ نہیں دیکھ رہے،
تو اس صورت میں انسان کو یسمى نام دیا جائے گا الکلی الطبعی، کلی طبی کا نام دیا جائے گا. وَيُقْصَدُ بِهِ، اور اس انسان سے قصد کیا جائے گا طبیعت الشیء بما ہی، ٹھیک ہے، کسی شے کی جو طبیعت ہے، حقیقت ہے، کسی شے کی حقیقت اور طبیعت جو خارج میں وجود ہوتا ہے، بما ہی، اس کی طبیعت اور حقیقت کو بما ہی دیکھا جائے گا. بما ہی یعنی بطور طبیعت کی دیکھا جائے گا، بطور حقیقت کے دیکھا جائے گا، بطور کلی کے نہیں دیکھا جائے گا. یہ ایک بات ہوگی. اب اس یہاں پہ تعریف کر رہے ہیں، ایک پہچان بتا رہے ہیں، واضح تعریف نہیں کر رہے، ایک پہچان بتا رہے ہیں کہ کلی طبی کیسے کہیں گے. والکلی الطبیعی موجود فی الخارج، کلی طبی خارج میں موجود ہوتی ہے. تو ہم نے کہا کہ کلی تو خارج میں ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ کیسے خارج میں ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ بے وجود افراد ہی. کلی طبی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خارج میں موجود ہے، تو وہ کیسے موجود ہے؟ بے وجود افراد ہی، کیونکہ اس کے افراد خارج میں موجود ہیں. تو لہٰذا کلی طبی کسے کہیں گے؟ ہر اس کلی کو کہیں گے کہ جس کے خارج میں افراد ہوں، خارج میں افراد ہوں، نہ کہ جس کے افراد کیا ہوں؟ ذہن میں ہوں. بس جب اس کے خارج میں افراد ہوں گے تو یہ کیا بنے گی؟ کلی طبی بنے گی. اب پیچھے ہم نے مثالیں پڑھی تھیں کہ ایک انسان اگر کہتا ہے کہ الجبل الیاقوت، ایسا پہاڑ کہ جو کیا ہو؟ یاقوت کا ہو، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ شریک باری تعالیٰ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کہا تھا کہ کلی ہیں، لیکن ان کے افراد خارج میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے پھر کلی طبی نہیں کہا جائے گا. کیوں نہیں کہا جائے گا؟ کیونکہ ان کا خارج میں افراد کے ذریعے سے وجود نہیں ہوتا. بس کلی طبی کس کلی کو کہا جائے گا؟ اس کلی کو کہا جائے گا کہ جس کا خارج میں وجود ہو افراد کے ذریعے سے. ہر وہ کلی کے جس کا خارج میں افراد کے ذریعے سے وجود نہیں ہوگا اسے آپ کلی طبی نہیں کہہ سکتے. یہ کیا ہوگی؟ پہلی تعریف کلی طبی کی ہوگی. دوسری، وَإِن لَاحَظَ الْعَقْلُ مَفْهُومَ الْوَصْفِ بِالْكُلِّ وَحْدَهُ، اور اگر عقل لحاظ کرے وصف کے مفہوم کو، کون سا وصف؟ جو کلی کے ذریعے سے لایا گیا ہے. کلی کے ذریعے سے جو وصف لایا گیا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اسی مفہوم وصف کو فقط وحدہ، فقط اکیلے طور پہ اسی کو لحاظ کرتا ہے. یعنی کیا مطلب کہ وَهُوَ أَن يُلَاحِظَ مَفْهُومَ مَا لَا يَمْتَنِعُ فَرْضُ صِدْقِهِ عَلَىٰ كَثِيرٍ، کلی کی پوری تعریف کو لحاظ کر رہے ہیں. یعنی وہ کیا مفہوم کو سوچ رہا ہے؟ وہ اس مفہوم کو سوچ رہا ہے کہ ما، ہر وہ کلی، ہر وہ چیز یا ہر وہ شے کہ لا یمتنع فرض صدقہ، کہ جس کا صدق کا فرض جو ہے وہ کثیرین کے اوپر کیا ہو؟ محال نہ ہو. وہ اس کو سوچ رہے ہیں. مجرد عن کل عادت، اب وہ کلی کے اندر مادہ کون سا فٹ کر رہے ہیں؟ انسان کا، حیوان کا، ماشی کا، حجر کا، کون سا فٹ کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں مجرد، اس کے بغیر مادہ کے. فقط کس کو دیکھیں؟ فقط کیا ہے؟ مفہوم کلی کو دیکھیں. مادہ کی اصطلاح انشاءاللہ جزء ثانی میں آئے گی کہ منطقی مادہ سے مراد یہ پتھر وغیرہ نہیں لیتے. مادہ ان جو بھی خارج میں چیزیں موجود ہیں وہ مراد لی جاتی ہیں، یا ایک اور بھی اس کا معنی ہے. پر یہاں پہ مثال دے رہے ہیں کہ بغیر کسی مادہ کیا مراد ہے؟ کہ فقط کلی کے مفہوم کو دیکھ رہا ہے، اس کی افراد میں فٹنگ نہیں کر رہا. کیونکہ انسان، حیوان، حجر وغیرہ، حجر کے علاوہ فرس، ابل، یہ جتنی چیزیں ہیں کلی، جتنے بھی مفہوم کلی ہیں، یہ اس کلی کے کیا بن رہے ہیں؟ افراد اور مصادیق بن رہے ہیں. تو لیکن وہ ان کو کیا لحاظ نہیں کرتا، فقط کس کو دیکھتے ہیں؟ مفہوم کلی کو دیکھتے ہیں. تو فإنه اے مفہوم الکلی بما هو عند هذا الملاحظہ، تو اس صورت میں جو مفہوم کلی ہے کہ بما هو عند هذا الملاحظہ، اس لحاظ کی صورت میں کہ جب آپ کلی کو بما هو کلی دیکھ رہے ہیں، تو اس صورت میں جو مفہوم کلی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ الکلی المنطقی. یسمى الکلی المنطقی، اسے کلی منطقی کا نام دیا جاتا ہے. اچھا، اب کلی منطقی کیا ہے؟ ایک پہچان بتا رہے ہیں. الکلی المنطقی لا وجود له الا فی العقل، کلی منطقی کا کوئی وجود نہیں ہوتا سوائے کس میں؟ عقل میں. حالانکہ جو انسان ہے وہ بھی کلی ہے، اس کا وجود بھی کہاں پہ ہے؟ عقل میں ہے. دونوں برابر ہیں. لیکن ہم کیا کہیں گے کہ جو کلی منطقی ہے اس کا افراد کے ذریعے سے بھی کیا ہے؟ خارج میں وجود نہیں ہوتا. حالانکہ وہ جو کلی منطقی کلی طبیعی تھی اس کا افراد کے ذریعے سے خارج میں وجود ہو سکتا ہے، لیکن اس کا افراد کے ذریعے سے خارج میں وجود نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کلی منطقی کو افراد سے بنایا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اس کو کہاں سے بنایا جاتا ہے؟ وہ جو ذہنی چیزیں ہیں ان سے بنایا جاتا ہے. لأنه مما ينتزعه، لأنه مما، کیونکہ یہ ان چیزوں میں سے ہے، کیونکہ کلی منطقی ان چیزوں میں سے ہے کہ ينتزعه ويفرزه العقل، کہ عقل کیا ہے اسے انتزاع کرتی ہے اور عقل کیا ہے اسے فرض کر لیتی ہے. فهو من المعانی الذہنیہ الخالصہ، پس یہ معانی ذہنیہ میں سے ہے، ذہنی معانی میں سے ہے، ذہنی مفاہیم میں سے ہے. الخالصہ، فقط اور فقط خالص طور پہ ذہنی مفہوم ہے. التي لا موطن لها خارج الذہن،
کہ ذہن سے ہٹ کے اس کی کیا ہے کوئی جگہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ